الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لا يحب اللہ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، الجہر نمایاں کرنے کو، اعلان کرنے کو، بالسوء برائی کے ساتھ، من القول بات یا گفتگو کے ذریعے، اللہ تعالیٰ بری بات کا اعلان کرنے کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی بری بات یا غلط بات کا چرچا کیا جائے، اس کی تشہیر کی جائے، اس کا ڈھنڈورا پیٹا جائے۔ یعنی کسی آدمی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی برائی ہے، تو اس کا سر عام ڈھنڈورا پیٹا جائے اور اس کو ذلیل کیا جائے، اس کی تشہیر کی جائے، تو یہ بات اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ الا من ظلم، سوائے اس بندے کے جس پہ ظلم کیا گیا ہو، جس پر ظلم و زیادتی کی گئی ہو، اس کا یہ رائٹ ہے، اس کا یہ استحقاق ہے، وہ اونچی آواز سے اس برائی کا بیان کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے ظلم کیا ہے، اس کو بد دعا دے سکتا ہے، قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے، پولیس میں رپورٹ درج کروا سکتا ہے، کسی بھی اتھورائزڈ ایجنسی کے پاس جا کر جہاں اسے امید ہو، یا کوئی برادری یا ثالثی سسٹم ہو، تو وہاں جا کے ریمیڈی کے لیے، انصاف کے لیے وہ اپنی درخواست دے سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی آدمی کے اندر عیب ہے، برائی ہے، تو اس کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو پردہ پوشی کو پسند فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الادب میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، جس کو سن کر مجھ جیسے گناہ گاروں کو ڈھارس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے بالکل بہت زیادہ قریب کر لے گا اور سرگوشی کے انداز میں اس سے پوچھے گا کہ میرے بندے، کیا تو نے فلاں فلاں غلط کام کیا تھا؟ تو وہ اعتراف جرم کرے گا، مولا کریم مجھ سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی تھیں۔ پھر پوچھے گا کہ اے میرے بندے، کیا تو نے اور یہ فلاں فلاں کام بھی تو کیے تھے نا؟ تو بندہ عرض کرے گا اے مولا کریم مجھ سے یہ بھی ہوا ہے، میں اس کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ دنیا میں نے تیری ان غلطیوں اور خطاؤں پر پردہ ڈالا رکھا ہے، تو آج بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا عیب اچھالنا یہ غیبت بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تمہیں اس سے گھن آئے گی، تم اسے ناپسند کرو گے۔ تو گویا کسی انسان کی غیبت کرنا گویا اپنے مومن بھائی جو مردہ ہے اس کی لاش کا گوشت نوچنے کے مترادف ہے۔ یہ فرمایا کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے، الا من ظلم، جس پہ ظلم کیا گیا ہے وہ بلند آواز سے اپنے اوپر کی گئی زیادتی کا اعلان کر سکتا ہے، نمایاں کر سکتا ہے، وہ بھی ایسی جگہ پہ جہاں اس کو امید ہو کہ یہاں سے مجھے ریمیڈی یا سلوشن اس کا مل جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سل من قطع کا واعف عمن ظلم کا، کہ جو تجھ سے قطع تعلقی اختیار کرے تو اس سے رشتہ جوڑ، اور جو تجھ سے زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو برداشت کر لے ظلم کو، زیادتی کو، کسی کی برائی کو، اور معاف کر دے، تو یہ بڑے اہم کاموں میں سے ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ استفہامیہ انداز میں کسی ایک تناظر میں بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ پسندیدہ بات نہیں ہے کہ تمہیں تمہارا رب معاف کر دے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے تو تم بھی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور خطائیں معاف کرنا سیکھو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم وکان اللہ سمیعا علیما، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ تسلی دی جا رہی ہے مظلوم کو کہ اگر تیری بات سنی نہیں جا رہی، تیری فریاد رسی نہیں ہو رہی، تو تجھے غمناک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو ہوں نا تیری باتوں کو سننے والا، تیرے ظاہر و باطن کو جاننے والا کہ تم پر کس نے کتنا ظلم کیا ہے، تو میں اس کو کیفر کردار تک ضرور پہنچاؤں گا، تجھے فکر کرنی نہیں چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو کچھ نصیحتیں فرمائیں، تو ان میں ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ اتق دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنہ لیس بین اللہ وبینہ حجاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان، یعنی مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے، کہ مظلوم کی آہ براہ راست عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو بھلائی کو، او تخفو ہو، یا تم اسے چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا برائی کو تم معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، سو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا قادر ہے۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھلائی کا کام تم کرتے ہو، تم جس حال میں بھی کرو، چاہو چھپا کے کرو، چاہو ظاہر کرو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور یہ نہ سمجھو کہ تم نے اچھا عمل کیا ہے، بھلائی کا عمل کیا ہے، معلوم نہیں اللہ کو بھی اس کا علم ہوا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہ جو بھی تم بھلائی کا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی خوب واقف ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اچھا کام کرو اور تمہارے رب کو اس کی خبر نہ ہو؟ تو اس کے بعد فرمایا کہ کسی کی برائی کو تم معاف کر دو۔ یہ بہت خوبصورت فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کریم کا یہ عمل ہے، اللہ کریم کی یہ سنت ہے کہ وہ بلا شبہ اس کو حق ہے اس آدمی کو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے، اور اس کا استحقاق ہے۔ جیسے فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، لیکن اس کے باوجود اگر زیادتی کیے جانے پر انسان صبر کر لے، برداشت کر لے اور زیادتی کو معاف کر دے تو یقیناً یہ صفت رب العالمین ہے، اور رب العالمین اس سے خوش ہوتے ہیں کہ انسانوں کو معاف کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا، اس لیے کہ اللہ، آپ دیکھ رہے ہو کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ بدلہ لے سکتا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، وہ صاحب انتقام ہے، وہ غالب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عفو ہے۔ اپنی جو صفت رحمت ہے، اپنی جو صفت عفو ہے، اسے اللہ تعالیٰ نمایاں فرما رہا ہے کہ چونکہ تمہارا رب بھی عفو ہے اور قادر ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، لہٰذا تم بھی جو صفت عفو ہے وہ اپنے اخلاق میں لے آؤ۔ جیسے حدیث قدسی میں ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق کو، اللہ کی سنتوں کو، اللہ کے طریقوں کو تم بھی اپنانے کی کوشش کرو۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں،
وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں أَن يُفَرِّقُوا کہ تم فرق روا رکھو، تم تفریق کرو بین اللہ و رسولہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے مابین، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ کہ ہم بعض انبیاء پہ تو ایمان لے آتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور بعض نبیوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا کہ وہ بنا لیں بین ذالک سبیلا ایمان اور کفر کے مابین کوئی راستہ۔ تو اس آیت میں ارشاد الہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، یہ ایک گروہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو تو وہ مانتے ہیں مگر رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بعض پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، جیسے یہودی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، جیسے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ وہ تو اپنی خواہشات اور اپنی انانیت کے پیش نظر اپنی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی بنیاد پر بعض پیغمبروں پر ایمان لاتے تھے، دیگر بعض پیغمبروں پر ایمان لانے سے انکار کرتے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کچھ ایسی پروویژنز مل جائیں، ایسی کوئی گنجائش مل جائے ان یتخذوا بین ذالک سبیلا کہ ہم ایمان اور کفر کے درمیان اپنی مرضی سے بعض چیزوں کو مان لیا کریں اور بعض چیزوں کو رد کر دیا کریں۔ اور یاد رکھیے کہ ایمان ایک پورے پیکج کا نام ہے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو آپ اپنا لیتے ہو اور کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ پورا پیکج ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں ارشاد فرمایا کہ بغیر رسول پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے بغیر محض اللہ پہ ایمان لانا جو ہے وہ کفر ہے۔ تو ایسا آدمی کافر ہوتا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی ایک کے مابین کوئی فرق روا نہیں رکھتے۔ یہ جو فرق روا نہ رکھنا ہے یہ نفس رسالت اور نفس نبوت میں ہے۔ جہاں تک فضیلتوں کا تعلق ہے وہ بڑی صراحت کے ساتھ یہ فضیلتیں موجود ہیں انبیاء کرام کے بارے میں، اور مختلف انبیاء کو جیسے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور انبیاء کا فخر ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی بیت المقدس میں امامت فرمائی تھی۔ اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اولئک هم الکافرون حقا یہ در حقیقت کافر لوگ ہیں، اور ان کے لیے ہم نے للکافرین عذابا مہینا اہانت والا، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لائے، ولم یفرقوا بین احد منہم اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک رسول کے مابین بھی تفریق نہیں کی، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، سوف یؤتیہم اللہ کہ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، اجورہم ان کے اجر، وکان اللہ غفور الرحیما اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اوپر والی آیت میں کافروں کی مختلف صورتیں بیان کیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، رسولوں کو ماننے والے اور رسولوں کے مابین کوئی فرق روا نہ رکھنے والے لوگوں کو اپریشیٹ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح ایمان لے آئے ہیں۔ اور پھر اگر ہم ایمان کا استناد چاہتے ہیں، ایمان کی ویلیڈیٹی ہم قرآن مجید سے پوچھیں تو رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کہ اگر وہ لوگ بھی ایسا ہی ایمان لائیں جیسا یہ ابو بکر و عمر ایمان لائے ہیں، جیسا عثمان و علی ایمان لائے ہیں، جیسا بلال و خبیب ایمان لائے ہیں، ما آمنتم به، کہ اے صحابہ کرام جیسے تم ایمان لائے ہو نا، اگر ایسا ہی ایمان یہ کافر بھی لے آئیں تو فقد اہتدوا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ تو گویا صحابہ کرام کے ایمان کو ایک معیار بنا دیا، ایک سٹینڈرڈ بنا دیا، کہ جس طرح اللہ کے نبی کے صحابی ایمان لائے ہیں وہ مثالی ایمان ہے، وہ ایگزمپلری ایمان ہے۔ تم نے بھی اگر ہدایت چاہتے ہو تو تم بھی انہی جیسا ایمان لاؤ، تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور رحمت سے وافر حصہ عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔